رات آئی شب قدر کی 21ویں کو، 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں کو، 29ویں کو، اور یہ بدنصیب اپنے دامن کو نیکی سے بھر نہیں سکا، دھوبی کے گدھے سے بدتر رہا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ ایک خاص بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اعتکاف کے لیے 20 رمضان میں آدمی نہیں ملتا، ڈھونڈیے پورے محلہ میں کہ کوئی ایک آدمی بیٹھے، ایک جوان نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ موبائل دیکھنے کی فرصت ہے اس کو، نیکی کمانے کی فرصت نہیں ہے۔ اب کس کو ڈھونڈا جاتا ہے؟ ڈھونڈ کر کے ریٹائرڈ بوڑھے کو لایا جاتا ہے، جو پورے محلے میں سب سے زیادہ ریٹائر ہے، اس کو لا کر کے بٹھایا جاتا کہ آپ تو فری ہیں، بیڑی پیتے رہیے گا، اعتکاف میں بیٹھے رہیے گا۔ اب ان کو لایا جاتا ہے، جو بوڑھا اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتا، اس کو کرائے میں لڑ کے بٹھایا گیا ہے پورے محلے کا بوجھ اٹھانے کے لیے۔ مسلمانوں نے اعتکاف کا تماشا کر دیا۔ اور ہماری تراویح کتنے دن میں ختم ہو جاتی ہے؟ 10 دن میں۔ تراویح کتنے دن میں ختم ہو رہی ہے؟ 15 دن میں۔ اللہ کا بندہ، یہ تراویح ختم نہیں ہو رہی ہے، قرآن ختم ہو رہا۔ تراویح تو چاند سے شروع ہوتی ہے، چاند پر ختم ہوتی ہے، یہ ختم قرآن ہو رہا ہے۔ 20 رمضان سے پہلے چھٹی ہو گئی، کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ رہا ہے، بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے جا رہا ہے، مسجد میں نہیں آ رہا ہے۔ رات آئی شب قدر کی 21ویں کو، 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں کو، 29ویں کو، اور یہ بدنصیب اپنے دامن کو نیکی سے بھر نہیں سکا، دھوبی کے گدھے سے بدتر رہا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ اس کو سنیے گا۔ فقیر کے پاس کون سی دولت ہے؟ امیر کے پاس یہ روپیہ پیسہ ہے، آپ نے دیکھا جھولی بھر دی گئی، مسجد کا تعاون تھا، جھولی بھر دی گئی۔ اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، آپ کو بھی اس مسجد سے محروم نہ فرمائے۔ یہ پیسہ امیر کے پاس ہوتا ہے، اور غریب کے پاس کون سی دولت ہوتی ہے؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، آپ غریب کو کبھی انگلی نہیں دکھائیں گے، غریب پر آپ مہربان ہوں۔ غریب کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ امیر کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب غریب کو بلائے گا قیامت میں تو بولے گا میں تم کو جنت میں بھیج رہا ہوں، لیکن ایک سوال کا جواب دو، دنیا میں جب تم بھوکے تھے تو کھانا کون کھلاتا تھا؟ دنیا میں جب تمہارے پاس کپڑا نہیں تھا تو کون پہناتا تھا؟ وہ غریب بولے گا ایک مالدار تھا، میرا پڑوسی تھا، میرا بھائی تھا، مجھے بھوکا نہیں رکھتا تھا، کھانا کھلا دیتا تھا، مجھے ننگا نہیں رکھتا تھا، کپڑا پہنا دیتا تھا۔ اللہ فرمائے گا وہ غریب میں تم کو جنت بھیج رہا ہوں، اکیلے مت جاؤ، اس امیر کو بھی ساتھ میں لے کر کے جنت میں جاؤ۔ غریب کے پاس جو دولت ہے وہ امیر کے پاس نہیں ہے، خود جنت میں جائے گا، امیر کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، زندگی بھر یہ بات آپ کو کام آئے گی۔ کوئی اگر آپ کے ہاں آ جائے رمضان میں مانگنے کے لیے تو دینا ہے تو دے دیجئے گا، نہیں دینا ہے تو معافی مانگ لیجئے گا، تانا مت ماریے گا۔ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، بیوی بغل میں تھی، پانی پلا رہی تھی، سائل آیا تو شوہر نے کہا ایسا کرو یہ کھانا لے جاؤ، وہ جو باہر کھڑا سائل ہے اس کو دے دو۔ وہ عورت جو کھانا لے کر کے گئی ہنستی ہوئی، وہاں سے جب واپس آئی تو روتی ہوئی آئی۔ تو شوہر نے کہا اللہ کے بندی ہنستی ہوئی گئی، روتی ہوئی آئی، کیا وجہ ہے؟ کہا وہ جو بھکاری تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا، میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ کہا کہ وہ بھکاری کیسے ہو گیا؟ کہا بہت بڑا امیر تھا، بہت پیسے والا تھا، گدی اور سدی والے تھا، دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، سائل آ گیا، جوتے سے خبر لی، اس سائل کو رولا کر کے بھیجا، اس کی آہ لگ گئی، ساری دولت بیکار ہو گئی، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس شوہر نے کہا کہ وہ سائل جس کو جوتا مارا تھا تمہیں پتا ہے کون ہے؟ وہ میں تھا۔ اللہ نے اس کی دولت کا مجھ کو مالک بنا دیا، اس کی عورت کا مالک بنا دیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں غریب کو اب تانا نہیں ماریں گے، دینا ہے دے دیجئے، نہیں دینا ہے معافی مانگ لینا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بچائیں گے زیادہ، خرچ کریں گے کم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ اب میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے چائے کی دکان میں، چائے پی رہے تھے۔ اس میں ایک مسہر بیٹھا ہوا تھا، ایک ڈوم بیٹھا ہوا تھا، ایک مسلمان تھا۔ 3 آدمی تھے بیٹھے ہوئے۔ یہ مسلمان کہتا ہے ڈوم سے کہ تو میرا بھائی ہے، تیرے ماں باپ بھی ایک ہے، وہی ہمارے ماں باپ۔ مسہر سے کہہ رہا ہے، دلت سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ ایک، تو میرا بھائی بھائی ہے۔ تو دونوں نے کہا، مسہر نے اور ڈوم نے کہا، اگر تو میرا بھائی ہے تو میرا جوٹھا پی کر کے دیکھا، میں چائے پی رہا ہوں، میرا جوٹھا پی کر کے دیکھا۔ ڈوم نے پیا تھا تو مسہر سے کہا تم میرا جوٹھا پی کر کے دکھاؤ، تو اس نے پی کر کے دکھا دیا۔ اب باری آئی مسلمان کی، جوٹھا پینا ہے، دعویٰ ہے کہ تم بھائی ہو تو ثابت کرو، جوٹھا پی کر کے دکھاؤ۔ تو مسلمان کہتا ہے کہ میں تو پی لیتا، کیا کیجئے گا، میرا روزہ ہے، جیسے پیوں گا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ ڈوم کہتا اگر تمہارا روزہ تھا تو چائے کی دکان میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، ضرور گھوٹالہ ہے۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک نوجوان غیر مسلم کا پچھم کی طرف پیشاب کر رہا، ایک بوڑھے نے دیکھا، لاٹھی اٹھائے، کہا کم وقت کہیں کہ پچھم میرا قبلہ ہے، کعبہ ہے، تو پچھم کی طرف پیشاب کیوں کر رہا؟ کہا معاف کر دیجیے گا، مجھے پتا نہیں تھا، میں غیر مسلم ہوں۔ اگلے دن دیکھا کہ وہی بوڑھا مسلمان پچھم کی طرف پیشاب کر رہا۔ اب یہ جوان رک گیا کہ ذرا چچا سے پوچھیں گے، کل تو یہ لاٹھی اٹھا رہے تھے، آج خود ہی پچھم کی طرف پیشاب کر رہا۔ کہا کہ چچا کل میں پیشاب کر رہا تھا، آپ لاٹھی اٹھا رہے تھے، برا مان رہے تھے، آج آپ خود پچھم کی طرف پیشاب کر رہے ہیں۔ تو بڑے می نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا، قبلہ میرے باپ کا ہے کہ تیرے باپ کا؟ جماعت والے آگے مسجد میں، کمیٹی نے روک لیا کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت۔ تو جماعت والے پھنس گئے، اب کریں تو کیا کریں؟ 8 بتائیں گے، اگر پوچھنے والا 8 پڑھتا ہے تب تو پڑھنے دے گا، اگر پوچھنے والا 20 پڑھتا ہے تو نکال دے گا۔ تو اس نے کہا کہ ارے بھائی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، جب تک ثابت نہیں کرو گے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، مسجد میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے دماغ لگایا، دیکھیے صاحب، جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ بہت کم پڑھتے ہیں، جو لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھتے دونوں ہیں۔ ہم تو چاہے 8 رکعت پڑھیں گے چاہے 20 رکعت پڑھیں گے دونوں۔ آپ اس سے سوال جواب کیجئے جو یہ بھی نہیں پڑھتے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ انشاءاللہ مسلک کے جھگڑے سے، بھائی کے جھگڑے سے، زمین جائیداد کے جھگڑے سے ہم لوگ الگ ہو جائیں گے، بھائی بھائی بن کر کے ایک اور نیک بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، تقدیر بنا لے، اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لے، یہ داؤ لگا لے۔ کیا خاک وہ جینا ہے، کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے، مٹنے سے بچا لے۔